حضرت سفیان بن عیینہ کے نزدیک حدثنا، اخبارنا، انباءنا اور سمیعت، ان چاروں کا ایک ہی درجہ تھا۔ حدثنا یعنی جس وقت کوئی اپنے استاذ کا ذکر کرتے کہ مثلا حدثنا عمر بن الخطاب یا اخبارنا ابو بکر، انباءنا خالد، سمیعت ابا بکر، ان کا درجہ ایک ہی ہے حتمی ہونے میں۔ یہ نہیں کہ سمیعتوں کا درجہ اور ہو اور اخبارانہ کا درجہ اور ہو۔ ابن عیینہ کے نزدیک یہ ایک ہیں۔ کانا عند ابن عیینہ تھا، حدثنا یہ معطوف علیہ، آگے معطوف مل کے سب کانا کا اسم ہے، اور واحداً کانا کی خبر ہے کہ ان کے نزدیک یہ سب ایک ہی تھے۔ تو امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے، اور اہل حجاز اور بہت سے دیگر ائمہ کا بھی یہ مذہب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، آپ صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں۔ صادق سچ بولنے والے، مصدوق جن سے سچ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے سچ بولا گیا ہے اور آپ سچ بولنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی۔ اور ابو العالیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فیما یروی عن ربہ، اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے حدیث قدسی۔ اور حضرت انس کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربی عز وجل، وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم عز وجل۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ، تو شجرہ کے اندر تا جو ہے یہ نو کے لیے ہے، اور الشجر جنس شجر ہے کہ جنس شجر میں سے ایک نو شجر کی ایسی ہے، درختوں کی جنس میں سے ایک نو درختوں کی ایسی ہے۔ ان من الشجر شجرۃ، اب شجرۃ کی آگے صفت ہے، لا یسقط ورقها،
کہ اس نوع کے جو درخت ہیں ان کے پتے نہیں جھڑتے، یعنی کسی موسم میں بھی ان کے پتے نہیں جھڑتے۔ خزاں کے اندر بھی وہ درخت ایسے ہیں کہ ان کے پتے نہیں جھڑتے، وہ سدا بہار ہیں۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ جو نو درختوں کی ہے وہ مسلمانوں کی مثل ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی اس لحاظ سے وہ مسلمانوں کی مثل ہے کہ مسلمان سدا بہار ہے، یعنی غمی ہو خوشی ہو جیسے بھی حالات ہوں تو یہ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے، ایمان سے ناراض نہیں ہو جاتا کہ اس کو فراخی خوشحالی ہو تو پھر تو کہے میں مومن ہوں، اور معاذ اللہ اگر تنگ حالی ہو تو ایمان سے دستبردار ہو جائے۔ ایسا نہیں، جیسے بھی حالات ہوں مومن اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو جس طرح مومن کے پتے نہیں جھڑتے، مومن ایمان پر قائم رہتا ہے ہمیشہ، ایسے ہی ہر سیزن میں وہ درخت بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ اپنی بہار پہ قائم رہتا ہے۔ باقی آگے وہ بتائیں گے کہ مزید بھی کئی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے وہ درخت مسلم کی طرح ہے۔ فحدثونی ما ہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا ہے، وہ نو درختوں کی کون سی ہے۔ تو حدثونی یہاں سے ترجمہ الباب ثابت ہوا کہ اگر شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے تو اس کو بھی حدثنا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جس طرح آپ صحابہ نے بتانا تھا تو سرکار فرماتے حدثونی کہ تم بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ علوم نبوت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور علوم نبوت کے اندر ہی یہ درختوں کی اقسام اور درختوں کے مختلف حالات یہ جاننا یہ غیر اللہ کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے کہ ایسی معلومات ہونی چاہیے کہ جن کا تعلق من وجہ دینی موضوعات کے ساتھ ہے۔ حدثونی ما ہی فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ پڑ گئے مختلف دیہاتی علاقوں کے اور صحراؤں کے درختوں میں۔ پڑ گئے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ بیٹھے اور جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ ان کی چلی گئی، مختلف دیہاتی علاقوں کے اندر درختوں کے بارے میں یہاں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے۔ فواقع الناس فی شجر البوادی، بوادی بادیہ کی جمع ہے، دیہات۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وواقع فی نفسی، میرے دل میں جواب آ گیا، انہا النخلہ، تو کہ وہ درخت کھجور ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے کسی موسم میں بھی، اور جو مسلمان کی طرح ہے وہ درخت جو ہے وہ کھجور ہے۔ دل میں تو آ گیا لیکن میں نے بیان نہیں کیا، کیوں؟ فاستحییت، مجھے حیا آئی کہ اتنے کبار صحابہ موجود ہیں، جب وہ نہیں بول رہے تو میں کیوں بولوں، تو میں چپ رہا۔ ثم قالوا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی،
حدثنا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ قال ہی النخلۃ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب یہاں امام بخاری جو ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی تو یہاں بھی لفظ حدثنا بولا گیا، تو قرات علی الشیخ یا قرات الشیخ دونوں پر تحدیث کا بولا جا سکتا ہے، یعنی اگر ایک شاگرد حدیث پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، اور کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے آگے جب وہ حدیث بیان کریں تو اپنے استاد کا نام لے کے کہہ سکتے ہیں حدثنا عطا محمد، جبکہ استاد جو انہوں نے تو پڑھی نہیں، پڑھی تو شاگرد نے ہے، استاد نے سنی ہے، تو لیکن قرات علی الشیخ تو پائی گئی ہے، تو قرات علی الشیخ یوں ہی ہے جیسے قرات الشیخ ہے کہ خود شیخ پڑھیں تو اس کو حدثنا کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی شیخ کے سامنے پڑھی جائے اور شیخ سن رہے ہوں تو اس کو بھی حدثنا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بھی اسی مفہوم کی ہے، وہ بھی دیکھ لو تو پھر اس کی مزید بات کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة وقوله وقل رب زدنی علما۔ اچھا جی، تو یہ دوسری جو حدیث ہے اس کے پہلے ترجمۃ الباب اور ہے نا، جو بھی پڑھی ہے حضرت ابن عمر سے، باب و طرح المسئلہ علی صحابی ہے نا ترجمۃ الباب۔ اب جو پہلی ہے اس میں ایک تو کھجور کی مشابہت ہے مطلقاً انسان کے ساتھ، مطلقاً انسان کے ساتھ یعنی قد کے لحاظ سے، اور جس طرح انسان کا سر اگر معذلہ کٹ جائے تو انسان نہیں بچ سکتا، ایسے کھجور کا سر بھی کٹ جائے تو کھجور بھی نہیں بچ سکتی، کھجور انسان کی طرح ہے۔ ویسے حدیث شریف میں ہے کہ کھجور کو انسان کی پھوپھی کہا گیا ہے، عمۃ المومن۔ اس کی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے، جو بچی تھی اس سے کھجور کو بنایا گیا تھا، اس بنیاد پر اس کو عمۃ المومن بھی کہا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وجہ شبہ کثرت منافع ہے کہ مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، کوئی بھی حالت ہو مومن کی، مومن کو ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ جس وقت اس پر انعامات کی کثرت ہو الحمدللہ کہے، جب اس کو محرومی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اس کے پاس خوشی کا موقع ہو یا اس پر غم آئے، یہاں تک کہ اگر چراغ بجھ جائے اور اس پر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس پر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یعنی مومن ہر حالت میں اس کو فوائد میسر ہیں، تو ایسے ہی کھجور کی صورتحال بھی ہے
کس طرح مثلا جو کھجوریں لگتی ہیں، اس پر کھجوریں لگنے سے لے کر آگے بہت سی حالتوں تک وہ فائدہ دیتی ہیں. یعنی سب سے پہلے ڈوکے بنتے ہیں، تو ڈوکے تو جانتے ہی ہو نا، تو وہ بھی فائدہ دیتے ہیں، وہ کھائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پکتی ہے کھجور، تو اس کے وہ بھی مختلف اس کی حالتیں ہیں، اور پھر چھہارے بن جاتے ہیں. چھہارے بننے کی شکل میں بھی یہ نہیں کہ اب خراب ہو گئی ہے، بلکہ چھہارے جو ہیں ان کا ایک مستقل کردار ہے. اور یہ جن علاقوں میں کھجوریں ہوتی ہیں، بالخصوص جو عرب کے علاقے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جس طرح کے رس گلے ہوتے ہیں. یعنی وہ عید کے موقع پر ایک چھوٹے برتن کے اندر، یعنی وہ ایک کھجور یوں ہی رکھتے ہیں جیسے رس گلا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کھجور کا شیرہ بنایا جاتا ہے، جس کو راشی اور دبس اکٹھا کر کے اس سے ناشتہ کیا جاتا ہے. بغداد شریف میں جب ہم ہوتے تھے تو تلوں کی چٹنی ملتی ہے اور دوسری کھجور کی، یعنی دونوں ایسی شیپ ہوتی ہے اس کی جس طرح کہ کیچپ ہے مثلا. تو تلوں والے ڈبے سے تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالیں اور تھوڑا سا کھجور والے سے ڈالیں، تو وہ دکان سے سمن ملتے ہیں. یعنی ان کی شیپ تو اس طرح جیسے پکوان ہوتے ہیں، ویسے وہ ڈبل روٹی کی طرح ہوتے ہیں. تو اس طرح یعنی وہ خراب نہیں ہوتا وہ ناشتہ کئی مہینوں تک، کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا دونوں کا مکس کر کے تو وہ ناشتہ چلتا رہتا ہے. پھر یہ جو کھجور ہے اس کو یوں وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح کے کریم رول ہوتے ہیں، یا اندر جن کی کریم ڈالی جاتی ہے، تو کریم کی جگہ وہ کھجور ڈالتے ہیں. یعنی کھجور سے گٹھلیاں نکالنے کے بعد کھجور کا حلوہ بنا کر وہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی پھر شدید گرمیوں کے موسم میں کھجور کا شربت بناتے ہیں، جس طرح گڑ کا شربت بنایا جاتا ہے ایسے ہی کھجور کا بھی شربت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. پھر اس کی جو گٹھلیاں ہیں اس کی مختلف مصنوعات ہیں، یعنی تسبیحوں سے لے کر آگے بہت سے کاموں کے اندر گٹھلیاں استعمال ہوتی ہیں، بیماریوں کے علاج میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. پھر اس کے جو ٹہنیاں ہیں، ٹہنیاں اور پتے وہ دیواریں بنانے کے کام آتے ہیں یا چھتوں پر ڈالنے کے کام آتے ہیں. پھر خود پتے جو ہیں ان سے چھاپے بنائے جاتے ہیں یا رسیاں بنائی جاتی ہیں یا مسلے بنائے جاتے ہیں. تو اور جو ہے اس کا تنا، اس کی علیحدہ مصنوعات ہیں کہ وہ چھت کے نیچے اس کو دیا جائے، یا اس کے درمیان میں ایک شہم ہوتی ہے چربی سی، وہ علیحدہ کھانے کے کام آتی ہے. تو اس طرح یعنی بہت زیادہ فوائد ہیں کھجور کے. وہ کھجور جو کٹ چکی ہے زمین سے، اس کے بھی جب تک زمین پر لگی ہوئی ہے وہ مزید جو ہے اس کے فوائد ہیں. تو اس طرح یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی مثل المؤمن، کہ مثل المسلم، کہ مسلمان بھی فائدے سے خالی نہیں، جیسا بھی ہو، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، امیر ہے یا غریب ہے،
یعنی امیر تو ویسے امیر ہے، تو غربت کے ویسے نمبر ہیں بڑے کہ اسلام میں کوئی بندہ نادار ہے تو اس کی علیحدہ فضیلت ہے، پھر صحت مند ہے تو علیحدہ فضیلت ہے، بیمار ہو جائے تو علیحدہ فضیلت ہے۔ یعنی بیمار ہو جائے تو اللہ سب کو صحت دے، لیکن بیماری کے دنوں میں، صحت کے دنوں کے سارے اعمال کیے بغیر لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ 100 عمل صالح کرتا تھا صحت کے ایام میں، اور بیماری کی وجہ سے 100 میں سے ایک کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے وہ پورے 100 کے روزانہ 100 کے 100 لکھ دو کہ اس نے روزانہ وہ کام کیے ہیں، تو کیے بغیر ہی اس کے وہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جامع وجہ شبہ ہے کہ وہ درخت مومن کی مثل ہے۔ باقی یہ تو واضح ہی ہے کہ اس کے خزاں میں بھی، سردیوں میں بھی پتے نہیں جھڑتے۔ تو مومن جو ہے اس کی دعا بھی کبھی مسترد نہیں ہوتی، یعنی جو بھی دعا کرتا ہے مومن، یعنی ایمان اس کا صحیح ہو، وہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے 100%۔ یعنی اگرچہ اس وقت بظاہر قبول نہ بھی ہو تو وہ قیامت کے لیے خزانہ بن جاتی ہے، اور اگر اس وقت چونکہ بندے کو یہ پتہ نہیں کہ میرے لیے یہ کام مفید ہے یا مفید نہیں، جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یا اللہ اس منصب پہ مجھے نوکری دے دے، ملازمت دے دے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے خراب ہونا ہے اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کر کے پھر بھی اس کو ایک تو قیامت تک کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے، اور دوسرا جو اس کے حق میں مفید ہے وہ دے کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی سنی نہیں گئی، یعنی اس سے جو یہ ارادہ کرتا تھا اس سے زیادہ سنی گئی ہے، اور اس کے لیے جو مفید تھا وہ اسے اللہ نے دیا ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ دربار نبوت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کروڑوں انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ تو موضوع بظاہر ایک دنیا کی چیز ہے کہ درختوں میں سے ایک درخت کے بارے میں سب کی توجہ لگی ہوئی ہے، اور درخت غیر اللہ ہے، لیکن یہ انہیں متوجہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سوچیں اس بارے میں، یہ نیکی ہی نیکی ہے، ان کا سوچنا اور جواب دینے کی کوشش کرنا۔ اور یہ کوئی نماز روزے کا علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبوت سے ریلیٹڈ جو علوم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نماز روزے کا ہی علم نہیں تھا، بلکہ اس سے ہٹ کر کائنات کے جتنے اسرار و رموز ہیں وہ بھی علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے، اور انہی میں آگے پھر علوم غیبیہ بھی موجود ہیں۔ باب طرح المسئلہ، کہ امام جو ہے وہ مسئلہ پھینکے۔ یہ پھینکنے سے مراد یوں ہے جس طرح کہ رائج ہے کہ شعراء جب مشاعرہ کرتے ہیں تو ایک طرح مصرع ہوتا ہے،
طرح اسی طرح ہی وہ طرح لکھا جاتا ہے جس طرح یہاں لکھا ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اس پر نظم لکھنی ہوتی ہے سب نے. تو باب و ترحل مسئلہ یعنی امام کا سامنے رکھنا کسی مسئلے کو اپنے اصحاب کے. کیوں؟ لے یخ تابیرا ما عندہم من العلم، تاکہ ان کے علم کا امتحان لے. یعنی یہ جو وہابی بہت سی احادیث پر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر خود پتہ ہوتا تو پوچھا کیوں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں پوچھنے کی. ان وجوہات میں سے ایک یہاں بیان کی گئی کہ کبھی مقصد پوچھنے کا امتحان لینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بتائیں تو پتہ چلے، پتہ سرکار کو تو پہلے بھی ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. اور پوچھ کیوں رہے ہیں؟ لے یختبرا، تاکہ امتحان لیں. اختبار عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. اب جدید عربی میں بھی امتحان کے لیے لفظ اختبار بولا جاتا ہے، لیختبرا. اسی واسطے یعنی یہ جو لیب ہے، لیبارٹری، اس کو جدید عربی میں مختبر کہا جاتا ہے. مختبر کہ اس میں جو سیمپل جس چیز کا ڈالا جاتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اس خون میں کون سی چیز کتنی ہے. تو اس بنیاد پر جدید عربی میں لیبارٹری کو مختبر کہا جاتا ہے. اور پھر یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس، جدید عربی میں ان کو مخابرات کہا جاتا ہے. مخابرات اس سارے شعبے کو. اچھا جی، تو اس کے اندر بھی حدیث جو ہے وہ وہی ہے. باب القراءۃ والعرض علی المحدث. تو یہاں جو ہے وہ یعنی ایسا جو موقع ہوتا ہے اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہوتی ہے کہ اچانک یہ سوال کرنے کا موقع کیوں بنا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمانوں کی مثال ہے. تو جو بندہ ماقبل متصل حالت کو سوچ لے کہ جب یہ سوال ہوا تھا تو اس سے پہلے کیا چیز سامنے آئی تھی، تو پھر وہ جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی آج تک کے حالات میں تو وہاں اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو انصار کی طرف سے ایک تحفہ پیش کیا گیا تھا کھجور کے شہم کا. تو اس سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان سے پوچھوں. تو اگر اس چیز کو جو متصل سوال سے پہلے تھی دیکھا جاتا تو وہ سب کو پتہ چل جاتا کہ وہ درخت کھجور کا وہ گودا آیا ہے. تو اس سے آگے سرکار نے فوراً یہ پوچھا ہے تو پھر یہ ہے بات کھجور کی. یعنی یہ اکثر معاملات کے اندر متصل پہلے کی جو حالت ہے وہی کسی بڑے سوال کا جواب ہوتی ہے. اچھا جی،
تو یہاں جو روایت کی گئی حدیث دوسرے نمبر پر وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حذیفہ جو ہیں یہ خود اور ان کے ابا جی دونوں صحابی تھے، اور احد میں دونوں شریک ہوئے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی احد میں شہید ہوئے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، یعنی غلطی سے، یعنی اپنا تیر ہی لگ گیا، یعنی پچھلے مسلمان مار رہے تھے، آگے ہندوؤں اور ان کو مشرکین مکہ کو، اور درمیان میں بھی صحابہ تھے، اس طرح کر کے وہ فوت ہوئے، تو اس کو بھی شہادت قرار دیا گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنافقین، صاحب سر النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، راز کے صاحب، رازدان، یعنی منافقین کے بارے میں یہ اسپیشلسٹ تھے، یعنی منافقین کی خبریں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھیں۔ یہ عمدۃ القاری میں ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو ان سے کلیئرنس کرواتے تھے کہ جس بندے کو میں گورنر بنانے لگا ہوں ان کے بارے میں تمہاری جو معلومات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کیسی ہیں۔ ایسے ہی جب کسی کا جنازہ پڑھانے لگتے تھے تو جنازہ پڑھانے سے پہلے بھی ان سے کلیئر کرواتے تھے، یعنی ان کا یہ خصوصی علم تھا صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو پھوپھی والی بات بتائی ہے تو عمدۃ القاری میں یہ جو پہلی حدیث ہے باب طرح الامام المسألہ، اس سے پہلے جو حدیث ہے اس کا کی آخری لائن انہوں نے یہ لکھی ہے اینی میں، قال الکرمانی قیل ان النخلۃ خلقت من بقیۃ طینۃ آدم علیہ السلام فہی کل امت للاناس، یہ پھوپھی کی طرح ہے، انسانوں کی پھوپھی ہے یہ، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی استعمال کی گئی اس کے بقیہ حصہ سے کھجور کو پیدا کیا گیا۔ آگے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم نحن جلوسن جالسن کی جمع ہے کہ ہم جلوس تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بیٹھے ہوئے کو
بیٹھے ہوئے لوگوں کو جلوس نہیں کہتے، چلتے پھرتے کو جلوس کہتے ہیں۔ تو اصل میں جو ہے وہ جلوس ہیں بیٹھے ہوئے لوگ، جس طرح کے ان دھوتی کو دھوتی کہہ دیں، چلتی کو یہ گاڑی، یعنی لوگ جو چل رہی ہو اس کو کہتے ہیں یہ گاڑی ہے۔ گاڑی تو وہ ہے جو زمین میں گاڑ دی گئی ہو، لیکن یہ چلتی کو گاڑی کہتے ہیں، اور جو ان دھوتی ہو اس کو دھوتی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ 6 مہینے سے اس کو دھویا ہی نہیں گیا، تو اس ان دھوتی کو کہہ دیتے ہیں یہ دھوتی ہے۔ تو اس طرح بھی کبھی استعمال میں الفاظ اپنے حقیقی معنی کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس دوران کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کہ ایک بندہ آیا اونٹنی پر، اونٹ پر آیا اور اس نے مسجد میں اونٹ کو بٹھایا۔ مسجد میں مراد ہے یعنی مسجد سے ملحق جگہ میں۔ اور ثم اقالہ، پھر اس کو ڈنگا مار دیا۔ یعنی بٹھا کے اونٹ کو، انا کا کمانا بٹھایا، جب وہ بیٹھ گیا تو پھر اونٹ کی جو کلائی تھی یعنی اگلی ٹانگ کا فولڈ ہو جانے والا حصہ، اس کو اوپر والے حصے کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا تاکہ اونٹ وہ سیدھا نہ کر سکے۔ اٹھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو فولڈ کیا ہوا ہے اگلی ٹانگوں کو وہ ان کو سیدھا کرے تو تب کھڑا ہو سکے۔ تو یہ اس کو ڈنگا مار دیا گیا۔ یعنی اونٹ کا ڈنگا یہ ہے۔ گھوڑے گدھے کا تو یہ ہے کہ مثلا اگلی 2 ٹانگوں کو جو ہے رسی سے باندھ دیا گیا، وہ کھڑا تھا اور اس کو رسی سے باندھ دیا گیا تو اب چلنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اگر بہت شرارتی نہ ہو، ورنہ تو آہستہ آہستہ اس سے بھی شلانگیں لگاتا لگاتا وہ اسے ڈھیلا کر لے گا، پھر بھاگ جائے گا۔ تو یہ بٹھا کے اس کو ثم اقالہ، یہ لغوی معنی ہے عقل کا۔ عقل کا معنی عین قاف لام جہاں بھی آئے اس کے معنی میں رکاوٹ والا مطلب ضرور ہوتا ہے۔ تو عقل کو بھی عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل اصل فطرت کے لحاظ سے بندے کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی عقل، اب جانوروں میں عقل نہیں ہے تو وہ کئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کتنا غلط کر رہے ہیں، تو کیوں کہ ان کے اندر وہ پاور نہیں جو انہیں غلط کام سے روکے، غلط کام سے روکے۔ وہ اس غلط کام سے روکنے والی پاور سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ڈنگر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور انسان جو ہے اس کے اندر وہ پاور موجود ہے جو غلط کام کرنے سے روکے، وہ عقل ہے۔ تو اس واسطے یعنی جب انسان ہو کے کوئی حیوانوں جیسے کام کرے تو اس کو پھر ڈنگر کہتے ہیں کہ تجھ پر گدھے پر تو افسوس نہیں ہے کیونکہ اس میں عقل ہی نہیں ہے، اور تم عقل مند ہو کے پھر یہ گدھوں والے کام کر رہے ہو تو بل ہم اضل، پھر اس پر بولا جاتا ہے۔ تو عقل کا لغوی معنی روکنا ہے، اس لیے اب یہ جو ڈنگا ہے اس میں بھی وہ روکنے والا معنی پایا جاتا ہے کہ یہ جانور کو بھاگنے سے روکتا ہے، بھاگنے سے روکتا ہے۔ اس واسطے پھر اقال ڈنگے کو کہتے ہیں
یہاں تو ہے نا عقلہ ماضی ہے، ویسے اقال ڈھنگا کہ جو جانور کو مار دیا جائے تو وہ پھر اسے روکتا ہے بھاگنے سے. تو بندے کی جو برادری ہو اس کو عربی میں عاقلہ کہتے ہیں. اور دیت کے باب میں تم نے پڑھا ہوگا کہ جب ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو اب عاقلہ کو دیت دینی پڑے گی. عاقلہ اس کی بندے کی جو ہے اس کو دیت دینا پڑے گی. کیوں عاقلہ پر ہے؟ کہ عاقلہ کا کام تھا اس کو روکنا، کہ جب یہ برے کرتوت کرنے لگ پڑا تھا تو برادری اس کو روکتی کہ تو ایسا نہ کر. تو برادری نے کردار ادا نہیں کیا عقل والا، وہ عاقلہ حقیقت میں نہیں بنی، لہذا اس پر پھر لازم آیا کہ اب پیسے ڈال کے تو تم جو اس نے جرم کیا ہے وہ پورا کرو. تو یہ ہے کہ عقل جہاں آ جائے، یعنی عقل کے معنی میں روکنا جو ہے وہ ضرور پایا جاتا ہے. یعنی عقل مند کہ جس کے اندر وہ قوت ہے جو نامناسب کاموں سے اس کو خود روکتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا شریعت آ کے روکے، شریعت سے پہلے بندے کے اندر خود رب نے ایک طاقت رکھی ہے کہ جو اس کو سنبھال کے رکھے، اسے برے کاموں کی طرف نہ جانے دے، اس کو عقل کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ جو موجودہ عرب جو سر کے اوپر عقل گھٹ باندھتے ہیں، یعنی رومال ڈال کے اوپر جو ہے، تو اس کو بھی یعنی اقال کہتے ہیں. تو اصل میں یعنی اس کا پس منظر یہی تھا کہ جس وقت بدو جا کے اونٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ڈنگا کھولتے تھے تو ڈنگا کھول کے اس طرح سر پہ لپیٹ لیتے تھے کہ ویسے تو اب یہ ہاتھ میں پکڑیں گے تو ہاتھ مصروف رہے گا اور ہاتھوں سے کام کرنا ہے، سواری کرنی ہے یا جس طرح بھی، تو ویسے گر جائے گا تو سر پہ باندھ لیتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے. تو جو انہوں نے سر پہ باندھا وہ آہستہ آہستہ باندھا ہی گیا اور وہ ابھی تک جو ہے وہ سر پہ پکا ہو گیا ہے. یعنی اصل وہ اونٹ کا ڈنگا تھا جسے اب جو ہے ان کے سر کا تاج یہ سمجھنے لگے اور پھر اسے خوبصورت طریقے سے بنا کر سر کو اوپر سے دبانے لگے، جس کو پھر تشریح میں عقل گھٹ کہا جاتا ہے. اچھا جی، ثم عقلہ، اس لیے وہ حدیث میں مثل صاحب القرآن کا مثل الابل المعقلہ، کہ جو حافظ قرآن ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسا وہ بندہ ہے کہ جس نے اونٹنی کو ڈنگا مار رکھا ہو. تو ابل معقلہ وہ ہے جس کو ڈنگا مارا گیا ہے. اب ڈنگا مارنے کے بعد جو خبر ہی نہ لے اس کی، وہ 2 گھنٹے انتظار کرے، وہ اونٹنی 10 گھنٹے کرے، آخر اس کو پیاس لگے گی، کوئی کھانے پینے کا اسے خیال آئے گا، اور یہ حضرت صاحب پھر ادھر توجہ ہی نہ کریں تو بالآخر وہ ڈنگا توڑ دے گی. تو ڈنگا توڑے گی تو پھر وہاں نہیں ٹھہری رہے گی، پھر جدھر مرضی ہوگی وہ چلی جائے گی. تو بالآخر وہ اونٹنی کا مالک اونٹنی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ڈنگا مارنے کے بعد تقاضے پورے نہیں کیے، اس کو پانی پلاتا رہتا، اس کو کھانے کو دیتا، پھر تو وہ صبر کرتی. تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو لہذا وہ بھاگ گئی ہے. تو ایسے ہی حفظ کرنے کے بعد اگر وہ منزل پکاتا رہے، دہراتا رہے، دور کرتا رہے، پھر تو وہ قرآن جو حفظ کیا تھا اس کے پاس رہے. اور اگر اس کے بعد یہ بھول جائے
تو پھر جدھر اس کی مرضی ہوگی وہ ادھر چلا جائے گا، اس کے پاس وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی یعنی باقی کتابوں کا بھی معاملہ ہے اس کے ضمن میں، کیونکہ باقی سب کتابیں اس کتاب کے تابع ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی علیق سلیق رکھیں تو پھر وہ پہچانتی ہیں، ورنہ جو کتاب سال لگا کے آپ پڑھیں، مثلا قانونچہ آپ نے بہت پڑھا محنت کر کے اور 2-3 سال دیکھے ہی نہیں، تو اب اس کے بعد کبھی جب آپ کو سیگے کی ضرورت پڑی اور آپ نے چاہ کے قانونچے سے پوچھیں یہ کیسے پڑھنا ہے، تو آپ اس طرح کر کے آگے ہاتھ کرتے ہیں سلام لینے کے لیے، قانونچہ منہ اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ آنکھ ہی نہیں ملاتا کہ کبھی تم اور ہم ایک بستی میں رہتے تھے اور دوست تھے، وہ یاری کا اعتراف ہی نہیں کرتا کہ تم نے یاروں والا کام ہی نہیں کیا کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے اس کو پوچھے ہی نہیں۔ اس بنیاد پر یعنی وہ پھر بھاگی اونٹنی کی طرح وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ ربط رہے تو پھر بوقت ضرورت یہ آنکھ ملاتی ہیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ کبھی ہم اور تم تھے آشنا، تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ تو اگر جو ہے وہ ان سے تعلق ہی توڑ دیا ہو تو پھر وہ یہ واضح نہیں کرتی کہ تم نے کبھی پڑھا بھی تھا ہمیں، اور تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اس نے جب اونٹنی کو ڈنگا مارا، ثم قال لهم، پھر آگے آیا کہتا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ترہ امتیاز ہے، یعنی کبھی انوار و تجلیات میں ایسے مستغرق ہو جائیں کہ آنے والے کو نظر ہی نہ آئیں، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کروڑوں میں بیٹھے ہوں تو پھر بھی سب سے ممتاز ہیں، تو یہ چند بندوں میں بیٹھے تھے تو اس سے پوچھنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ حال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا یہ جو گورے رنگ والے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فقال له الرجل، اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابن عبد المطلب، یہاں پر یا حذف ہے، اصل میں یبن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ تو عربوں میں یہ رائج ہے کہ دادا کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، بالخصوص جب دادا زیادہ مشہور ہوں، چونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلد ان کا وصال ہو گیا تھا، اور حضرت عبد المطلب یہ بہت زیادہ ناموری ان کو پورے عرب میں حاصل تھی، تو اس لیے یبن عبد المطلب کہا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو اس طرح بیان کرتے تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، اور وہ ہماری دلیل بھی ہے اس چیز کی کہ حضرت عبد المطلب صاحب ایمان تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غزوہ حنین میں آپ نے جب یہ اشعار پڑھے، بہت شدت سے تیر اندازی ہو رہی تھی حوازن کی طرف سے، وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پہ بیٹھے تھے اور اکیلے ہی ان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور صحابہ سامنے سے سواری کو روک رہے تھے کہ اکیلے نہ بڑھیں، سب کو اکٹھا ہو لینے دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی
لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی سرکار نے ان کے نام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے یہ اظہار کیا کہ میرے لیے یہ معمولی لوگ ہیں حوازن، کیونکہ میں عام کسی کا بیٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو میں اکیلا ان سے نمٹ لیتا ہوں. اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ایسے مقام پر جہاں فخر کیا جاتا ہے. تو دوسری جگہ ہے کہ اپنے کافر آبا پہ فخر نہ کرو، تو پتہ چلا کہ جب فخر کیا ہے تو پھر عبد المطلب کافر نہیں تھے اور وہ صاحب ایمان تھے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے اس شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ میں نے آپ کا جواب دیا، یعنی ہاں کے معنی میں، ہاں بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلو کا، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. سائلو کا مفعول بھی کی طرف مضاف ہے. میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں. اور سادہ بندہ تھا، سعد کا فمشدد علیک فی المسئلۃ، پوچھنے میں مجھ سے کوئی سختی بھی ہو جانی ہے، یعنی سوال کے اندر جو ہے وہ میں کچھ سختی کر دوں گا، تو آپ غصے نہ ہونا مجھ پہ، میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں. تو رسول پاک فلا تجد علی فی نفسک، تو مجھ پہ غصے نہ ہونا. فلا تجد علی فی نفسک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اما بدا لک، تو پوچھ لے جو کچھ تو نے پوچھنا ہے، یعنی تجھے اجازت ہے، میں تجھ پہ غصے نہیں ہوں گا. اچھا جی، فقال انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم دن رات میں 5 نمازیں پڑھو، نماز پنجگانہ، یہ رب نے تجھے حکم دیا ہے. قال اللہم نعم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو یہ اللہم جو ہے یہ قسم کی قوت میں ہے، یعنی واللہ کے معنی میں ہے. اللہم یہاں پر یعنی کبھی اللہم جو ہے وہ دعا کے لیے بولا جاتا ہے کہ بات اللہ سے کی جا رہی ہے، کبھی اللہم بطور برکت کے بولا جاتا ہے، اور یہاں اللہم جو ہے وہ قوت کے لیے، کلام کی قوت کے لیے بولا جا رہا ہے. اللہم نعم، یہ اس لیے کہ اس کے سوال میں شدت انکار تھی، تو آپ کے جواب میں پھر شدت اقرار تھی
کہ ضرور بے ضرور اسی طرح ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نمازوں کا۔ پھر اس نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ، یہ اصل میں اللہ، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ تم اس مہینے کے روزے رکھو سال سے، یعنی رمضان کے مہینے کے؟ قال اللہم نعم، بالکل ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا۔ قال انشدک باللہ، اللہ اللہ امرک ان تاخذ هذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا۔ یہاں لفظ صدقہ زکوٰۃ پہ بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں ہمارے اغنیاء سے اور اس کو تقسیم کریں فقراء پر، ہمارے فقراء پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به، تو جو آپ لے کے آئے ہو میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ آمنت بما جئت به وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائی، یہ من نہیں ہے، من ہے، من ورائی من قومی، اور میں نمائندہ ہوں اپنی قوم کا جو پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی میں صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا میں نمائندہ ہوں، ان سب کو جا کے یہ دین میں نے بتانا ہے۔ اور میں کون ہوں؟ انا دمام ابن سالبہ، میں دمام بن سالبہ ہوں، اخو بنی سعد بن بکر، سعد بن بکر والا۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ جب فرض نہیں ہوا تھا، بعض نے کہا فرض تو ہو چکا تھا، لیکن یہ چونکہ صاحب استطاعت نہیں تھے تو اس لیے ان کے لیے یہ مسئلہ سامنے نہ آیا، اور اس جواب کو ترجیح دی گئی ہے کیونکہ وفود جو آئے تو وہ سارے فرضیت حج کے بعد اکثر آئے، تو حج فرض ہو چکا تھا لیکن یہ صاحب استطاعت نہیں تھے۔ چلو جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔